یا برائے حجت خدا بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم آمن ولی کل صلواتک علیہ وعلا آبائہ فی حال الساعۃ والفضل الصحابہ من ساعت اللیل والنہار ولیا وحافظا وقائدا وناصرا دلیلا وإن تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا یا رب محمد وآل محمد رب صلی علی محمد وآل محمد بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم سکن لقلوب کل مخلوقات یا توبہ بحق یشن سائدہ مقلبو یا مقلب القلوب یا والی خراسان ادرکنی فی سبیل اللہ اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم صلوات خاندان تطہیر تے بلند آواز نال پڑھے ساتھ جڑا پتر علی بادشاہ دا فرمیندا اس بندے دی گناہاں دی تکفیر صاف تھیندی رہندی ہے جڑا ساڈی جگ تے کھلے دل نال درود پڑھے اللہم صلی علی محمد ماشاءاللہ پڑھے لکھے حضرات چہرے میرے سامنے تشریف فرماؤ علم دوست حضرات تشریف فرماؤ دل مطمئن حضرت عالیہ سمجھ کے حق سیدہ زہرا سمجھ کے سروات بلند آواز نال تلاوت کرو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ اشرف الانبیاء والمرسلین محمد بری صلوات سیدنا ونبينا وشفيع ذنوبنا وطبيب قلوبنا بالقول جن بندیاں نوں اس دربار چ صلوات دی اہمیت دا پتہ ہے وہ بندے صلوات بلند آواز نال تلاوت کرن کل شام تیری او دوزخی کیڑے ویلے دی ربائی شروع کی تھی کیڑے ویلے دی گل شروع کی تھی نجف اشرف دے قریب ایک بندہ مر گیا بابا جی جڑا بڑا گناہگار آئی ورسان فکر ہوئی جو اس کی بخشش دے واسطے کچھ کیتا جاوے سمجھ آ رہی میری گل دی اس کی بخشش واسطے کچھ کیتا جاوے بڑے بڑے علامے کو بڑے بڑے فہامیاں دے کول آئے کہ
قبلہ سارا بندہ مر گیا ہے، کوئی طریقہ دسو اس کی بخشش ہو گئی. کسی آگے اس کی قبر سے قرآن خوانی کرواؤ، کسی آگے یتیمہ کھانے کھواؤ، مسکینہ دی امداد کرو. بابا جی مطمئن نہیں ہوئے، ٹرتے ٹرتے ایک مجتہد دے کول آئے. قبلہ سلام علیکہ سلام. قبلہ ساڑا بندہ مر گیا جڑا بڑا گناہگار ہے، کوئی طریقہ دسو جو اس دی بخشش ہو جاوے. جڑے ماواں دیاں جھولیاں تو ذکر شبیر ذکر حیدر قرار سنتے آ رہے ہو، گل جعفری دی انہاں بندیاں نال سر جاوے جے. کوئی طریقہ دسو جو اس دی بخشش ہو جاوے. عالم دین او مجتہد انہاں بندیاں دے پاس ڈٹھا، آدم عمل میں دسنا، طریقہ میں دسنا، عمل تسی کرے، قبلہ طریقہ دسو. مجتہد فرمیندے میں زامن پوندا اگر اے نجف اشرف دفن ہو جاوے میں زامن پوندا یقیناً بخشیا جاسی. تھوڑی توجہ کرے، اگر اے اتنے دفن ہو گیا بخشیا جاسی. انہوں مشورہ پسند آیا. وہ امیر ممکنات دی قبر ہلی، ہولے نے آواز آئی قدام بھج گیا پرانا خادم قریب آ کے آدھا جی امام. مولا فرمایا شمال والے پاس جنازہ پہ آندے جڑا بڑا گناہگار ہے اس نو میری حدود دے وچ داخل نہیں ہون دینا، نہ تے دفن ہون دینا. ساری رات انتظار کرتا رہیا. صبح نماز فجر دے وقت قریب آیا، سرکار امیر ممکنات دی قبر دے پیرانے پاسے کرو گیا. مولا ساری رات انتظار کرتا رہ گیا، جنازہ تک کوئی نہیں آیا. قبر ہلی، ہولے رواز آئی جلدی جا، جنازہ میری سرحد تے آ گئی. جڑ میرے جنازے کو ویکھے بڑی عزت دے نال بڑے احترام دے نال میری نگری تے گرنا وے، اس دا غسل آپ پڑھے، تلقین آپ پڑھے، جنازہ آپ پڑھے، قبر چاپ لہاوے. جڑے ویلے ایک گل کی تھی خطاب ہاتھ جوڑ کے آدھا مولا سمجھ نہیں سکیا، جتنے جوان بیٹھے مولا سمجھ نہیں سکیا، رات تسی فرمایا ادھر دفن نہیں ہو سکتا. ہن تسی آدھے پے ہو تلقین آپ پڑھی، جنازہ آپ پڑھی، قبر آپ لہاوی، اس کا غسل آپ کری. امیر کائنات دی قبر ہلی، ہولے ہولے آواز آئی ہے تینوں میں نے سا کل شام توڑی او دوزخی ہے. دسنا چاہنا امام حسین علیہ السلام کریم کی دے کل شام توڑی او دوزخی تھیا باغ دے وچ جنتی کیوں را نجف دا بھول کے کام دی را کربل دے وج پئیے. سیدہ دے میرے پتر دے شار دی دھوڑ کے اندے کفن اتے وج پئیے. او دھوڑ دا صدقہ رب دی دتی بخشار کے غلطی بارے کیا کہنے ماں حسین دی جھولیاں مر کے توڑے. کریم ابن کریم ہے پاک سیدہ دا پتر، لجپال ابن لجپال ہے میرا مولا. کون؟ حسین علیہ السلام. بابا جی میں ہی پڑھتا رہنا جڑا کربلا دے میدان 72 نو 9 لکھ نال لڑاوے ون نتیجے دا انتظار نہ کرے، شرافت دی زبان جو اس مطمئن ہستی نو حسین آگے. جائے ملوکیت کو خیالی بنا دیا، جائے ملوکیت کو خیالی بنا دیا. پھل لگ سکے نہ جس کو وہ ڈالی بنا دیا. ارے نام کافر بھی بچوں کا رکھتے نہیں، یزید شبیر نے یزید کو گالی بنا دیا. اب چاوڑی سارے بولو ہے
پڑھنا کیسا ہے؟ یہ مجلسہ، یہ شبیداریاں، یہ جلوس ایک گل دی گواہی دے رہے ہیں۔ یہ کالے کپڑے، یہ ماتم، یہ زنجیر زری، یہ اس گل کی گواہی دے رہے ہیں جو اسی کہتے نہ ظالم کے ساتھ ہیں نہ ستمگر کے ساتھ ہیں، ظالم کے ساتھ ہیں نہ ستمگر کے ساتھ ہیں، ہم لوگ کربلا کے دلاور کے ساتھ ہیں۔ بولی حسین نواز نے تھوڑا جا، ہم لوگ کربلا کے دلاور کے ساتھ ہیں، پیادہ حرمت تو اپنی ماں کی بھی نظروں سے گر گیا، دنیا کی ساری مائیں علی اصغر کے ساتھ ہیں۔ ماشاءاللہ، کیا بات! سلامت اصغر کہ جس نے پاؤں نہ رکھا زمین پر، اصغر کہ جس نے پاؤں نہ رکھا زمین پر، اس علاقے والےو اسلام کو زمین پہ چلنا سکھا گیا۔ میں تیرا انتظار کرسا جتنے آ کے رلے اتنے میں قصیدہ شروع کرتا۔ رباب دا مطلب ہے مرکز، رباب دا مطلب ہے مٹھاس۔ جنہیں پڑھی لکھی داخلی دے کہے لوگ گل کو نہ بندے نہ سچ ہے۔ رباب دا مطلب مرکز، رباب دا مطلب ہے مٹھاس۔ رباب مٹھاس کا مرکز۔ میں تو یہ پڑھ رہا ہوں بابا جی، دین دے تمام اعمال، نماز، روزہ، حج، زکات، جس تحریر تو، جس بوہے تو، جس دروازے تو مٹھاس لے کے نکل دیں، اس مرکز نو رباب آندے۔ اب آپ نے بھائی سلامت رہے، کیا کہتے ہیں؟ اس مرکز نو رباب آندے۔ بادشاہ امام حسین علیہ السلام آتے ہیں، ابا عبداللہ یہ تو ثابت ہوتا ہے کائنات دا ہر بندہ، ہر فرد، ہر انسان حسین دی وجہ تو، اور بادشاہ میرے ممکنات دا ایک لقب ہے ابو تراب۔ کائنات دا ہر انسان حسین دی وجہ تو، کائنات دی ہر زمین، ہر خطہ جناب امیر ممکنات دی وجہ تو، کائنات دیا زمینہ جناب امیر ممکنات دی وجہ تو، کائنات دا ہر انسان حسین بادشاہ دی وجہ تو، اور انسان زندہ ہے خوراک دی وجہ تو۔ بابا جی میں ان پڑھتا رہنا، یہ انسان زندہ ہے خوراک دی وجہ تو، تے کائنات دی ہر زمین جو ہر خوراک اگن والی دی مالکہ ہے رباب۔ یہ دادا بھی علی، یہ پوتا بھی علی، یہ دادا بھی علی، یہ پوتا بھی علی۔ حسین علیہ السلام نادے علی پڑھ رہے تھے میدان میں، حسین نادے علی پڑھ رہے تھے میدان میں، نکل کے جھولے سے چلنے لگے علی اصغر۔ طبیعت ہے قصیدہ تھوڑا، قصیدے علی صلوات کو اونچی آواز۔ مجھے نہیں موڈ قصیدے کا تو مشاہد پڑھ لیتے ہیں۔ دھکے نال سنان کا شوق ہی نہیں، اتنا آسانی نال سنو تو نہ پڑھ لیں۔ اجازت ہے پڑھیے جی۔ پاک شہزادے کا نزول میں پڑھنا کیا چاہنا، باب الحوائج شہزادہ علی اصغر علیہ السلام، اس عزت مالک، اس شان نواز، 9 رجب، پاک سین رباب کی جوڑی شہزادہ نازل ہوئے۔ یہ جمدے نہیں، یہ نازل ہوتے ہیں، جمنے اسی تسی ہیں، یہ نازل ہوتے جی میں قرآن نازل ہوئے ہیں۔
اجازت پڑھیے قصیدہ جی. شبیر کے آنگن کو جنت میں سجانا ہے. شبیر کے آنگن کو جنت نے سجانا ہے. کیوں آغوش طہارت میں اصغر نے جو آنا. آباد رہے. آغوش طہارت میں اصغر نے جو آنا ہے. آغوش طہارت میں اصغر نے جو آنا ہے. براد گھر پتر آوے سارے تو چوکھی خوشی ہوندی ہے. بہن نو خوشی ہوندی ہے, پھوپھی نو خوشی ہوندی ہے. ملکہ عالمین نانے دے دین نو رنگ لاون والی سین جڑے ویلے شہزادہ دنیا تے آیا آ کے پتر نو ہاتھاں تے چا کے آئیوں کلیداں وکھا کے ول اپنی بہن چھوٹی بہن دے نال جڑی گل کیتی ہے آئیوں کلیداں وکھا کے تعارف کرا کے عالیہ سین مسافر شام بی بی انہاں عورتاں دے پاس لے کے آ دین ویکھو تو صحیح میرا لال کیڑا سونا ہے, میرا پتر کیڑا سونا ہے, میرا بھتریجا کیڑا سونا ہے. بی بی ان عورتاں دے پاس لے کے پتر وکھا کے جڑی گل کیتی بات چل رہی آکھرین اس شان کا حامل یہ شبیر کا بیٹا ہے. یہ فرش پہ اللہ کی تصویر کا بیٹا ہے. آواز ہے مل کے سلام سارے مل کے بولو حیدری. اس شان کا حامل یہ شبیر کا بیٹا ہے. یہ فرش پہ اللہ کی تصویر کا بیٹا ہے. اصغر کا تو عارف غازل کرانا ہے. اصغر کا تو عارف غازل کرانا ہے. اصغر میں ہی 14 کی جرت کا خزانہ. اصغر میں ہی 14 کی جرت کا خزانہ ہے. مالک اللہ یہ جھولیاں بے اولاد ہے اسے شہزادے پاک کا صدقہ کر کے مالک انہاں جھولیاں چاہیاتی والے ماتمی پتر عطا کرے بھی. اور جڑیاں دعاواں لباں تے نہیں آ سکیاں ذکر شبیر چ لے کے بیٹھے ہو اس شہزادے دا صدقہ کر کے باب الحوائج دا صدقہ کر کے مالک کو پوریاں کر کے ٹورنے بھئی. ساتھو میری چھوٹی بہن اکھا ہے آپ کو ہوتا سکتا ہے علی دی بے اولاد دین بابا جی ہتھاں چاہے خالق سے تندرستی نال مضبوطی عطا فرما سایہ سلامت کرے. سادات دے ویڑے وسن جی اس انداز میرا رکھا بتا نہ میں گھر چہنا میں میری ضرورت نہیں میں کنیز دا پتر ہاں میری ضرورت نہیں میں احمد نام کیویں چاہواں جنہاں نوں ساری زندگی حضرت عباس جیسی ہستی سینی کر کے چلے دے رہے. میری ضرورت نہیں تو سید جاوید چھوٹی سین چھوٹی مخدومہ پتر ہاتھاں تے چاہے ساتھ جاؤ جی ہاتھاں تے چاہ کے عالیہ سین دے پاس لے کے آ دین دیکھو بہن میرا پتر کیڑا سونا ہے, میرا لال کیڑا سونا ہے, میرا بیٹا کیڑا سونا ہے. بی بی پتر دے پاس لے کے غور دے نال ویکھ کے عالیہ سین دے پاس لے کے آ دین بہن ویکھ تا صحیح اصغر میں ولایت کا احساس سمیٹا ہے. اللہ نے اصغر میں عباس سمیٹا ہے. ہاتھ مانگ کے بلند ہو بیٹی کیا کہنے ہاتھ جاؤ سارے بولو حیدری. آواز
ایک ہے میرے پاس بی بی ایک گل ہو تھی بی بی آتی ہے کوئی آون والا ویلا میری یاد آ گیا کوئی آون والا وقت یاد آ گیا ساتھ جاؤ حلالیاں موالیاں سمجھ مندی سادات غیر سادات سب جا کے چھوٹی مخدومہ پوچھا کیڑا ویلا آون والا یاد آ گیا مصعب جی سنائیں پڑھا کیڑا آون والا ویلا یاد آ گیا میری سین پتر دے پاس لیٹا وقت بہن دے پاس لے کے آ دن دنیا میں جو کھانا ہے اب اس کا ہی کھانا ہے کسی ایسا کچھ کریا جی یہ گلا بڑا خوش کرتا تھی آپ مولا دے بندہ سانوں بھی پتہ لگتا ہی ہوئے کہ ڈیوٹی ہے بادشاہ کی چلو سید آدھے دعا کر چکن تے دی لوڑ ہی نہیں اجازت ہے قصیدہ اور پڑھا ایک سارا سفر کیتا جناب کی زیارتوں کے واسطے تو الحمدللہ ایسے عقیدے والے ازادار ایسے ماتمی کا بہت بڑا مقام ہے یہ ماتمی ہیں انہوں کا بہت بڑا مقام ہے خون سے سیراب کرتے ہیں وفا کی فصل کو ماتمی ہاں ننگل مرزا کا ایک معیار ہے میریاں میں 3-4 ڈیوٹیاں اس مقام سے اس بارگاہ میں سیداتیاں حکم کے نال میں کر گیا نوکر ہونے کی حیثیت نال بانی ہونے کی حیثیت نال تو ایسا ڈھیلا ماحول میں پہلے نہیں دیکھا سخت ماحول پچھلیاں ڈیوٹیاں جیسا بندے ہونے حیران ہو کے دیکھیاں نہ تو میں کوئی نواں آیا یا تو میں تمہیں جانتا نہ ہوا جی دیکھو نا کہ نہ تو سندھ شیخ پورا تے بزرگ کا فرق ہے نہیں نا فرق ہے تھوڑے بولو مارنا پکھے بھی لگے نے تو میرے تے لگا تو نہیں چلان دیا تو بولو تو سی تھوڑا جہا قصیدہ حکم ہے بزرگوں کا قصیدہ درجات بلند ہون جی اللہ سید منظور صاحب انہوں کی کرم کے ایک لفظ دے سکتے وہ جناب ماتمی کا بڑا مقام ہے جی جی ماتمی کا ان شاء اللہ بہن نصیب ہو ان شاء اللہ ماں پیو نصیب ہو میرے نظیر دان میرے بادشاہ نے تشریف فرماؤ خون سے سیراب کرتے ہیں وفا کی فصل کو پشت پہ تو دیکھ لے شادابیاں فردوس کی صدقے جاواں دی پشت پہ تو دیکھ لے شادابیاں فردوس کی اور جن کو تو زنجیر کی چھریاں سمجھتا ہے فقط ارے ماتمی کے ہاتھ میں ہیں چابیاں فردوس کی صدقے جاواں دی آباد رہے سلامت رہے ہاتھ پاک ساتھ بولو جی سارے قرآن کرتا ہے میری انہیں نے بنارا مرے سی بناری کرے سی بولے دھیان دینا اج میرے چور جڑے نا وہ ضد کر گئے مجلس ڈیوٹی کر کے تے واپسی شیخ پورے آ کے کڑی لے میں کہ نہیں
تسی جاؤ اسی نہیں جانا. میں کہ چلو جی تہاڈی مہربانی نہیں جاتے تھے میں تو جانا ہی جانا ہے. ہوں جی بھی یہ برداشت کریا جی اوکھا سوکھا ہوں میں اپنی کوشش پوری کرا گا. تھی جی اج وہ نہیں ہے تھی تو ہے ہونا تھی ساتھ اج پڑھنا ہے. میں بسم اللہ کرا جی قصیدہ بزرگاں دا میں نہ کو سارے دن ہی آؤ گے یہ ہے گل کرنا. قصیدہ بزرگاں نے کرم دے پنجاب غلام انہوں نے قصیدہ لکھا پنجابی کا قصیدہ ہے تو میں جناب دی جو بھی پڑھیے جی شعر قصیدہ. میرے مولا دی نواری جس کیتی ہے کماری او کعبے دیا حجانوں کی جان جائے. میرے مولا دی سواری جس کیتی ایک باری او کعبے دیا حجانوں کی جان جائے. ورد ابراہیم والا جڑے بندے نو آندا او دوزخاں دیا اگاں کی جان. پرچے بڑے ہوتے ہیں ڈرنا بھی چاہیے. یہ ممبر آل رسول ہے ادھر سے محمد والے محمد ہے. انتشار پھیلانا کوئی گل نہیں ہے نیڑے لانا چاہیے سلوک نہ پیار نہ. شیعہ سنی بھائی بھائی ہیں ٹھیک ہے. یہ کو ہے جڑا تیسرا جڑا ہے نا وہ لانا ہے تو تیسرا ہی لانا ہوں. شیر میں پڑھا لگا اشارہ کرنا ہے سمجھنا تھی آپ. شیر میں پڑھا لگا کیا کرتے میدان کیا میں مرحبا سرکار فرمایا میرے والے پاس ایک میری ماں نے میرا نام حیدر رکھا ہے. میرا نام میری ماں حیدر. اس آخیا میں بڑا بہادر ہاں. سرکار میرے ممکنات یہ پاس مسکرا کے آدھے اچھا بڑا بہادر ہے. سرکاری دے پاس لے کے آدھے میرے تو بچنائی تے تر جا سچی گال دسا دیوا بھول کے میرے سامنے آ گیا آتے کو سمجھا دیوا. میرا پتہ لگ سی تیرے پچھلے میں ہلیا ہوئے ہور ندا تو میں نو نہیں تو ڈٹھا تیندا لقب ہوئے اسد اللہ دیکھ بندے آتن اللہ او تیرے دنیا کھچا نو کی جا اکبر حیدر کیا کہنے حق ادا کیتا نے. قصیدہ میں پڑھ لگا تیاری کا کربلا تو مدینہ تو کربلا جب ٹرے نا پور نال اکٹھا ایک ہی بندے سوال کیا بادشاہ یہ شہر چھوڑ کے اپنے نانے دا شہر چھوڑ کے کہڑے پاسے ٹر پے ہو تھوڑا مشن کی تھی کرے سو پیا. جڑا بادشاہ جواب دیتا پڑھا قصیدہ جی چلو 217 سنو. یوں ہی تو کوئی
ترک سکونت نہیں کرتا. محرم گزریا ٹھیک ہے میرے حصے دیا نوکریاں ان 17 تک مکمل ہوئی ہیں. یوں ہی تو کوئی ترک سکونت نہیں کرتا. بابا جی ہجرت وہی کرتا ہے جو بیعت نہیں کرتا. چلو سنیا ہے نا سنا جی 2:17 اور سنو. وہ فصل نور اگانے چلا تھا صحرا میں. وہ فصل نور اگانے چلا تھا صحرا میں وگرنہ ریت میں خورشید کون رولتا ہے. آئے ہائے وگرنہ ریت میں خورشید کون رولتا ہے. بادشاہ اس بندے میں جواب ہے. بادشاہ جناب دین خالق کے مقدر کو جگانے نکلا. کیا کہنے حق ادا کر چڑیا جی. دعا کرے جتنے سید بیٹھے ہو سر جاؤ بادشاہ امام حسین علیہ السلام کہڑے مشن نال ٹرے پور نال پتر نال بتریجے نال بنیجے نال دھیاں نال بینا نال اصحابی نال جانسار نال جنوے نال ٹرے. دین خالق کے مقدر کو جگانے نکلا. آج شبیر تو اللہ کو بچانے. جی آواز رہو. آج شبیر تو اللہ کو بچانے نکلا. آج شبیر تو اللہ کو بچانے نکلا. تو میں نے پڑھ رہا نا گھر سے نکلا یہ گھر سے نکلا ہے یہ غیرت کا قبیلہ لے کر. گھر سے نکلا ہے یہ غیرت کا قبیلہ لے کر. ساتھ زہرا کی دعاؤں کا وسیلہ لے کر. ساتھ زہرا کی دعاؤں کا وسیلہ لے کر. اس نے خالق سے ہی جینے کی ادا پائی ہے. اس کی پیشانی سے سجدوں نے بقا پائی ہے. لیکن یثرب سے یہ وحدت کے خزانے نکلا. لیکن یثرب سے یہ وحدت کے خزانے نکلا. فرش پہ ذاتی اللہ یہ بنانے نکلا. اگلا شعر میں پڑھ لگا. بادشاہ دے فوج دے وچ فوجی کون کون ہیں کیڑا کیڑا فوجی آ کیڑا کیڑا سپاہی آ دسنا چاہنا. اس کے لشکر میں سپاہی بھی نرالے دیکھے. آواز رہو سلامت رہو. اس کے لشکر میں سپاہی بھی نرالے دیکھے. شیر کاری میں بھی حیدر سے جیالے دیکھے. شیر کاری میں بھی حیدر سے جیالے دیکھے. یہ جو نکلا ہے زمانے کا یہ بانی بھی ہے. اس کے لشکر میں محمد کی جوانی. یہ جو نکلا ہے زمانے کا یہ بانی بھی ہے. اس کے لشکر میں محمد کی جوانی بھی ہے. اپنے ہر فوجی کو نبیوں سے ڈرانے
बाबा दोबारा शेर आखो मैं लखवरी आखा जी सारे का प्रोग्राम है जी पढ़िए अब आदरो इसके लश्कर में सिपाही भी निराले देखे शीर कारी में भी हैदर से दयाले देखे ये जो निकला है जमाने का ये बानी भी है इसके लश्कर में मोहम्मद की जवानी भी है अपने हर मोदी को नबियों से डराने निकला के नेज़ा पे है कुरान सुनाने निकला सलामत रहो शेर बागरा पढ़ लगा जल्दी जात बैठे हुए कि मेरे पास है इसने दस्तारे विलायत को सजाया सर पे हाय हाय क्या बात है इसने दस्तारे विलायत को सजाया सर पे बस हिजाबुल्ला का रखता है ये साया सर पे बस हिजाबुल्ला का रखता है ये साया सर पे ये नहीं है तो शरीयत में भी क्या रखा है नाम इसने ही खुदा का भी खुदा रखा है अपने घर से ये शहादत के बहाने निकला अपने घर से ये शहादत के बहाने निकला ये कटे सर में खुदा सबको दिखाने निकला फज़ाइल मेरे हिस्से का हो गया जितना मर्जी फज़ाइल पढ़िया जावे पर जी शाम चौंदी है ना सादात ने पूरी बिछाई है मालिकुल्लाह इस जिक्र का सदका और इस खानदान के जितने मरहूमीन इस दुनिया मानी पे जा चुके हैं मालिकुल्लाह या कबरात के रहमत व बरक़ात का नज़ूल फरमावे और नसीब फरमावे दर्जात बुलंद हो पूरी बिछाई है ना सादात ने ये हसरत है तेरे और मेरे चौथे बादशाह की सजदा दिया जोहरी नामी मोमन बादशाह जी थोड़े और मेरे चौथे बादशाह ने कोल है मौला का गुलाम आई चांदा दिहाड़े लिया पूरा लगा कदम से हाथ ला के आदा मौला थोड़ी दुआ का दिता है पुत्र जवान हो गया है मेरा दिल है मैं उसकी शादी करा रात बद गई तेरे ते मेरे चौथे बादशाह दी ते होले बोल के फरमांदे जोरी तू नहीं जानदा जड़ा दे मैं कासम दे सेरे त्रुटे दिथे मैं शादी अज नहीं करता अगर मैं बुलाना चाहना है मेरे बाप ने दी मजलिस करवा अक्सर जाकरीन पढ़ते हैं जितने पूरी बिछ दिए तो 14 मौजूद होंगे जरिए अपने घर गुलाम का चोरी टुरिया तारीख मुकर्रर हो गई मुकामा तारीख मुकर्रर हो गई चोरी टुरिया पर्दे के पिछों हया की भरी गई आवाज़ जितने सैयद हो उन्हें दी हाय जरूर निकले गई पर्दे के पिछों हया की भरी हुई आवाज़ सजाद जी फूफी अम्मा बेटा कौन आई बोले बोल के आते फूफी अम्मा मेरे बाबे का हुक्मदार है
میں تو آخیا میں اپنے پتر کی شادی کرنی ہے میرے گھر تشریف لے آؤ میں اس کو آخیا اگر میں بلانا چاہنا ہے تو میرے باپے دی مجلس کروا علی دی دھی ہولے ہولے بول کے آدھی حامی بھری سو جی پھپھی اماں بی بی علی اجے دور نہ گیا اسی کوئی آدمی اس نے مگر بھیج کے اس کو آنکھ میں کنات انتظام چکرے میں آ لیا یا سان اور ننگل مرزا کی جو صدات میں جو رکھویا تاریخ مقرر ہو گئی بابا جی معافی مانگ کے ستر بڑا لگا اتنے سید معافی تاریخ مقرر ہو گئی وہ دن آیا زبان کلام میں وہ دن آیا جوڑی بابا جی پھوٹی اچھا ممبر لایا ممبر کے سامنے ایک مسند لائی بابا جی جب سجے تکیا کھبے تکیا پیچھے تکیا ہووے ماتمی تے ہاتھ سینے تے نہ آوے اے ہو نہیں سکدا پینی ہوئی خیرات کی ستوے بادشاہ دی تحلیل تو سجے تکیا کھبے تکیا پیچھے تکیا اس دی بی بی دے کے آدھی مجلس کا ماحول ہے تکیے کیوں بدل لینا ہے کہ دیکھیں تو نہیں جان دی میرا امام زخمی ہے جناح دا شام جو آیا ہے کانڈ زخمی ہے تاکہ اس واسطے بھلا بھی بھلا بھی سونی ہے کرنا تاکہ اس واسطے رہنا پیا مقدی میرے حصے کی پڑھائی ہوگی میرے حصے کی خیرات میری جوڑی پہ گئی تاکہ اس واسطے رہنا سجے ٹیک لے سی سجے تکیا پیچھے ٹیک لے پیچھے تکیا بابا جی مجلس ہوتی رہی دوری انتظار کرے اندر ہے جڑے بڑے آخری مولانا مدار ممبر پہ آیا نا دوری بیتابی دے نال اٹھے دل تو سچے نہ کھڑا ہے وعدے دے سچے امام ہیں جڑے پیچھے بہ کر روندے پے ہو دی وعدے دے سچے امام ہیں اللہ جانے کیوں نہیں آئے کیڑی مجبوری پڑ گئی نے دل تو سچیندہ باہر نے دروازے سے آیا ڈٹھا کیا تیرا تے میرا زخمی امام زخمی کانڈ دیوار دے نال لا کے روندا بیٹھا ہے پیرا دے ہاتھ لا کے ادھا مولا دیر ہو گئی سکی فرمایا زوری اجن ایک مومن نہیں آیا جڑا دا میں اپنے بابے دی پھوڑی تے آیا بیٹھا میں اکلا نہیں میرے نال میری 4 سال دی بھیڑی ہوندی ہے جڑے ویلے مومن اللہ ماتمی شہزادے دے بندے دے اکبر دے ماتمی جڑے کوکا مار کے روندے نا تے میرا موڈا ہلا کے دی سجاد روون والے کون ہیں میں دسے نہ سکی نہ ساڈے بابے دے حبدار ہیں تے ہونے والے بول کے میری داڑھی چم کے آدھی اگر کربلا تو دے شمر میں تنا کو نہ مرے گا واہ بھائی واہ واہ بھائی واہ میں باب الحوائج پڑھے ہیں چلو شبیہ تے برآمد ہونی ہے جڑے تیار ہو لیکن میں مضمون نہیں پڑھتا ایک اشارہ قصیدہ میں پہلے سب سے پہلے مولا دے ظاہر تے جڑا مقام ہے وہ پڑھے ہیں تو معصوم دا فرمان ہے نمک نال روٹی کھا لینی ایک بار غریب آل قبرستان اور مظلوم کربلا دی یہ نکی اولاد ہے سونی آئے کیتی چاچا تیری سونی لڑ گئی یار بھی قسم ہے بڑے بڑے اوکھے دور آئے اس دور مظلوم کربلا دے عاشق نہیں رکے وہ بندیاں لائیاں گئیاں متوکل عباسی ملاؤں دے دور دے سارے آپ کو بے شمار اس پابندی لائی جڑا امام حسین دے روزے کی زیارت واسطے آوے نا اس کے ہاتھ کا پڑھو ممبر شبیر دی عظمت کی قسم ہے جوک در جوک ٹولیاں دے ٹولے آندے ہن ہاتھ کپوا کے زہرا دے نال دی جاگیر دے دے آندا اس دور سے حسین دے عاشق نہیں رکے انہوں وزیراں مشیراں مشورہ دیتا بادشاہ یہ میرے آیا دے نقصان ہوتا ہے
انشاءاللہ وین کے قریب اسا ہر اک دا وضو ہو سی کنی ہوئی کہ رات وچوں میں 70 کو لگا بادشاہی میں کرنا شہر دے باہر چنگیاں چیک پوسٹ کا بنوا جڑے امیر ہیں ایک دو بار بابا جی سن غریب بالکل نہ سن انہوں مشورہ پسند آیا انہیں شہر دے باہر چنگیاں چیک پوسٹ کا بنوائے ہاؤس کے نال گل سن لوے ماتم وین انشاءاللہ بنتے وین کے ضرور اسی مکان ہے مسافر شام دی اسی دے رہے ہیں میں یہ چنگیاں چیک پوسٹ بن گئے بابا جی تے اس دور سے ایک بیوہ عورت عزادار حسین کی گزریے تاریخ دور کو لاگ دیکھونا تے تاریخ والے کو نام لکھا ہے ناصرہ وہ تاریخ والے لکھ دے اس کی جھولی دے وچ کہ چھوٹا جہا سا پتر آئی تاریخ نے ان کا نام لکھا ضیا جی میں بسم اللہ کرا سید آدھے ہیں وہ آدھے ہیں منت من کے لیا حاصل تو منت دی غرض سے آئی تو دکھا اس سے چیک پوسٹ پہ روکی گئی بس مک دی ہے میری پڑھائی کوئی طول نہیں اس سے چیک پوسٹ پہ روکی گئی سپاہیاں روکے بھائی کدے بہنی ہیں بھائی میں حسین دے روزے دی زیارت کان آئی ہاں یہ جنک دے کے آدھے پیسے ہیں نا تیرے کول آدھی نہیں بھائی میں بیوہ عورت ہاں پیسے میرے کو نہیں میں مزدوری کر کے اپنا وقت گزرینی ہاں آدھا مائی تو اگے نہیں جا سکتی یہ آدھی کہندہ حکم ہے جتنے ماتمی ہو بھائی کہندہ حکم ہے یہ آدھا متوکل واسلہ حکم ہے آدھی ان کرو اس میں میرے وقت درخواست لکھو جو ایویں ایک بیوہ عورت ہے حسین دے روزے دی زیارت کرنا چاہتی ہے پیسے اس دے کول کو نہیں درخواست بابا جی ماتمیوں لکھی گئی پیش ہو گئی بات ادے اعلانتی تکت تے بیٹھائی نشے دی حالت چائی اس درخواست پڑھی ہے تو سپاہیاں در دیکھ کے آدھا کتھے عورت اس کو عام دربار دے وچ پیش کرو واہ بھائی واہ واہ بھائی واہ عام دربار دے وچ پیش کرو سپاہی آیا واپس گل بات تمہاری ہوئے میری ماواں بہناں دیاں میری سردار دعا میری مرشد آدمیاں سپاہی واپس ہٹیا ہوتا کہ مائی ہو سکتا ہے کوئی آسان زمانہ آوے آ کے حسین دے روزے دی زیارت وقت کر لوے میں تینوں مشورہ دینا دربار وچ پیش نہ ہو کوئی شرابی دا دربار تے تو پردہ دار ہے جڑے ویلے سپاہی گل کیتی نا ناصرہ دے جسم دے وچ ارتاش پیدا ہو گیا اکھاں چمک ہو گیا تلیاں ٹیک کے بابا جی اٹھ دی آئیے ادھے پاس لے کے آدھی کیا کی آدھا میں ہی کو جا کے تو پردہ دار ہے اور شرابی دا دربار ہے باتم کر سکے تے ہاتھ تیرا سینے تے آوے او میرے تلیاں ٹیک کے اٹھ دی آئیے آدھی پردہ دار دے رونا مگر آلیا تو چنگی نہیں اگر آلیا تو واہ بھائی واہ وین کر کے رو منا دا چلا دنیا دے کسی جو کہ تیری آئے آلیا تو چنگی نہیں جے میری سین دربار اچھ پیش ہو سکتی ہے میں کیویں نہ ہوا آگئی بس وین دے کریمہ آگئی ظالم آتا ہے بھائی کیویں آئی ہے بادشاہ حسین دے روزے دی زیارت کرنا چاہتی ہیں آدھا پیسے تیرے کو لہیں آدھی پیسے تے میرے کو نہیں جڑے نکی اولاد آلے ہو اشارہ میں کرنا ماتم تیرا نصیب ہے آج تیرا ہے المال دی امانت یا سر تے آوے یا سینے تے ماتم واسطے آوے جڑے نکی اولاد آلے آدھی پیسے میرے کو نہیں ظالم دا بچہ جھولی آلے پاسے وے کیا دا ہے اے تیرا کیا لگ دا ہے بی بی آدھی میرا پتر ہے آدھا ایک کوئی یا ہور بھی ہے بی بی آدھی ایک کوئی ہے ظالم آدھا دے سکنی ہے حسین دے نا تو صدقے جاواں حسین دے عاشقاں دے اس
انہاں کیا دے سکنی ہے حسین دے نا تو بابا جی ناصرہ دوسری گل نہیں کی تھی انج پتر کو زمین تے لٹا کے ایویں بارہ کھڑیاں کر کے آدھی ہن اجازت دے بابا بابا رسول دیاں واہ ہونی اجازت ادا ٹھہر جا مائی بالاں دا ماما کولوں نکھڑ ونجنا کوئی ایڈی وڈی گل نہیں بسا اے تیرا پتر تیری جوڑی وچ قتل کیتا جاسی منظور ہے میں صدقے جاواں ناصرہ دو جی گل نہیں بابا جی کی پیر حضرت شاہ جی ایویں بہ گئی ہے روزانو ہو کے جویں نماز تو شروع چ باندھے ان پتر نو چاہیا جوڑی چ بہا کے نا جلاد نو حکم ملیا ہے جلاد تلوار سے جڑے نکی اولاد دے پیو انہاں دی ہائے اتنی بلند ہوے نال نازدار انہاں دی ہائے دا گواہ بن جاوے جلاد نو حکم ملیا جلاد تلوار چاہی جڑے ویلے جلاد قریب آیا نا بچے نے ایک بار جلاد والے پاسے ڈٹھے ایک آر تلوار والے پاسے ڈٹھا ہے ایک آر ماں دے چہرے والے پاسے ڈٹھا ہے تے رو کے آدھی گھبراوے نا میرا بچہ ساڈی محبت دا امتحان آئی تلوار چڑھ گئی سر تن تو جدا ہو گیا ظالم تنگیا دیکھ کے اس کا نہیں بول کے آگا اتنا پتر آیا کہا بیٹھئے جوان کر رہے آرتا انہوں ممبر شبیر دی عظمتی قسم ناصرہ جھک دی آئیے پتر دی امینگریاں چوٹیاں جھات پا کے دپا سے بکا کے آدھئے میں بول سمجھ کے اصغر دی پرزاد کی تھائے قربان قبول کرے میری غربت دا سامان بی بی آدھیے میں لکھ بچھڑے وہ قربان کرو نہیں میٹ سامتا ارمان میرے کے آدھیے قربان وجہ میرے پیر دے بچڑے کوس دے ملاک بیگانے دوروں آقا حسین علیہ السلام دے روزے دا پتہ نظر آیا ہے یہ بھائی بدا کے جوریاں بدا کے اچھا بہن کر کے آدھے مولا تیرے اصغر دے بڑے ارمان آدھے مولا تیرے اکبر دے بڑے ارمان اکر مار کے آدھے مولا تیرے قاسم دے بڑے ارمان جٹھا کیا ہے اسے دا حق نہیں رکھ دے یہ نادے دا حق نہیں رکھ دے تیرا دل رکھ سکتے ہیں کیا ہے کھٹیاں دے جوڑ دے وچ بابا جی تاریخ والے انج لکھے ہے کھٹیاں دے جوڑ دے وچ بادشاہ کریم کربلا اس دا پتر دیا چاہی کھلے یہ دی آواز آندی ہے ناصرہ جلدی آیا کہ اپنا پتر لے بی بی آدھی ہے مولا میں تو قربان کر چھوڑا ہے سیدہ میں تیری قربانی منظور ہے آدھی ہے مولا جب میری قربانی منظور ہے تے والا واپس کیوں دے دے او میرے زہرا دا جان راجرن ہے تے ہولے ہولے بول کے آدھا جے ویلے دا چھوڑی بیت تے اپنا پتار کہایا مینو قسم ہے مادی چادر دی میں اصغر کو